اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل بڑے زور و شور سے دنیا بھر میں حجاب پر باتیں ہو رہی ہیں۔ حجاب ٹاپک بنا ہوا ہے، حجاب ہی بات کرنے کا موضوع بنا ہے، تو میں نے بھی کچھ حجاب پر کچھ کہا ہے۔ امید ہے کہ آپ پسند فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔ برقع، ٹوپی، داڑھی، ان چیزوں کا شمار اسلامی شعار میں ہوتا ہے۔ ہر ملک کا اپنا اپنا شعار ہوتا ہے، جیسے ہندوستان کا ترنگا جھنڈا، پیکاک، اشوک چکر، ٹائیگر وغیرہ۔ ہندوؤں کا شعار تلک، ترشول وغیرہ۔ پگڑی، کڑا، تلوار یہ سکھوں کے شعار ہیں۔ کرناٹک میں یونیورسٹی کالج کے اندر وہاں کے پرنسپل اپنے طور پر حجاب پہننے پر پابندی عائد کیے جا رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں۔ ویسے تو عام طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر بڑا ایشو بنایا جا رہا ہے۔ 2 دن پہلے بنگلورو میں ریلوے اسٹیشن کے اندر مسافروں کے لیے جو چھوٹی سی جگہ میں نماز پڑھنے کے لیے مصلی بنایا ہوا تھا، وہاں پر لوگوں نے گڑبڑ مچائی۔ حجاب پر اڑپی کا معاملہ ابھی چل ہی رہا تھا کہ کندہ پور کی کالج نے سر اٹھایا۔ آئے دن مسلمانوں کے شعائر اسلام پر حملے کی کوششیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ ہم نے کبھی اس کی طرف غور نہیں کیا کہ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے، اس کے اندر کیا راز ہے۔ اسلام کی ایک ایک چیز اپنے اندر ایسی طاقت رکھتی ہے کہ لوگ اس کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں۔ اسلامی شعائر سے پوری دنیا خوف کھائی ہوئی ہے، اور مسلمان بھی ان شعائروں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں نے اسلام کے اخلاقی اصول، اسلام کے معاشرتی اصول، اسلام کے تمدنی اصول، اسلام کے معاشی اصولوں کو بالائے طاق رکھ دیا ہے اور شعائر اسلام کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے۔ اسلام دشمن طاقتوں کا کہنا یہ ہے کہ تم ان شعائر اسلام کو چھوڑ دو، ہم اور تم برابر کے ہو جائیں گے۔ شاید اللہ بھی ہمارے اس عمل سے ناراض ہے اور ہماری مدد کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم پورے اسلام پر عمل کر کے دشمنان اسلام کو حقیقی اسلام کا تعارف کرائیں، کیونکہ وہ لوگ جو بھی دشمنی کریں وہ پوری طرح جان بوجھ کر کریں، ہمارا عمل اسے نظر آئے۔ اسلام کے دشمنوں کو ہمارے ہر عمل سے اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کا موقع ملے۔ ہم صرف اسلامی شعائر کے ذریعے اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ شعائر ایک طرح سے مسلمانوں کی شناخت بتاتا ہے۔ مسلمان دشمن طاقت ہمارا مطالعہ کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ ہندو اور مسلمان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اور اگر فرق ہے تو صرف چند رسم کا اور شاعر کا۔ بس کچھ رسوم ہیں جن کو ہٹانا ہے اور ان کی جگہ دوسرے رسوم کو لانا ہے۔ باقی اس کے سوا کوئی فرق ہندو اور مسلمان میں نہیں ہے۔ مسلمانوں کے شاعر صرف ان کی پہچان ہی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان کے پیچھے ایک مقصد کار فرما ہے جس کے لیے مسلمان ان شاعر کو اختیار کرتے ہیں۔ جس طرح برقع، اوڑھنی، دوپٹہ شاعر اسلام ہے، اسی طرح داڑھی، ٹوپی، جبہ وغیرہ بھی اسلامی شعار میں شمار کیا جاتا ہے، جو یہ پتہ دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے شعائر ایسے ہیں اور ان کی خوبیوں کو بیان کرتا ہے۔ ان کی پہچان سوسائٹی میں ایسی ہے، ان کا ایسا معاشرہ ہے۔ یہ لوگ کسی سے لڑتے نہیں ہیں، یہ لوگ کسی پر ظلم نہیں کرتے، ان کے پڑوس میں کوئی بھوکا نہیں رہتا، یہ لوگ آپس میں لڑتے بھی نہیں ہیں، ان کے پاس لڑائی جھگڑے کے مقدمات بھی نہیں رہتے۔ یہ شعائر اس بات کا پتہ دیتے تھے کہ یہ لوگ بات کے پکے اور وعدے کے سچے ہوتے ہیں۔ وہ ایک شخص کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل سمجھتے ہیں۔ ان کے پاس سودی لین دین، بھوگیا، چٹھی، جوا، شراب وغیرہ سے دور کا بھی واسطہ نہیں رہتا۔ ان کی عورتیں اپنی چہرہ تک کسی نامحرم کو نہیں دکھاتی ہیں۔ حجاب میں ایک چیز چھپی ہوتی ہے، اس کا احترام ہر کوئی بغیر ارادے کے کرتا ہے۔ جس کی بھی نظر حجاب پر پڑتی ہے، بے اختیار اس کا سر احترام سے جھک جاتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اس حجاب پر ہمارا احترام ہو رہا ہے، اور اس حجاب کے استعمال کرنے والے ایسے کسی احترام کے قابل نہیں، تو کیوں نہ ان سے اس حجاب کو چھین لیا جائے تاکہ ہمارا ان کے ساتھ احترام کرنا فضول ہو۔ زمین و آسمان کا مالک ہمارے لیے جو بھی دیا ہے، اور ہر ایک چیز، ہر ایک عمل اور ہر ایک کام قابل عمل ہے، جس میں بے پناہ برکتیں رکھی ہیں۔ جیسا کچھ حجاب، برقع، نقاب، پردے سے ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ویسی ہی شکل ہمارے پرسنل زندگی میں
प्राइवेट जिंदगी में, पब्लिक जिंदगी में हो, और सिर्फ पर्दा टोपी से कैसे वो हमारी इज्जत और तकरीम करेंगे, जबकि तमाम दूसरे मामलात में हम उनसे कुछ भी कम नहीं। हम भी धोखा देते हैं और वो भी, हम भी सूदी लेन देन करते हैं और वो भी सूदी लेन देन करते हैं। हम भी रिश्वत देकर टेंडर हासिल करते हैं और वो भी रिश्वत देकर टेंडर हासिल करते हैं। जितनी बेईमानी उनमें है उतने बड़े बेईमान हम भी हैं। फिर क्यों निकाब, बुर्का, दाढ़ी, टोपी के लिए इज्जत हो? उनका कहना है कि दाढ़ी टोपी तुम्हारे लिए सजती नहीं है। दाढ़ी टोपी और हिजाब का एहतराम हमारे दिल में है, लेकिन हम तुम्हें मोहतरम नहीं समझते। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारे चाहने से उनकी जहनियत नहीं बदलती, बदलना तो हमको है। अगर हम नहीं बदले, फिर वो अच्छी तरह जानते हैं कि हमें उनके से रंग और ढंग में लाना, जबकि हमको अपनी पूरी ज़िंदगी खुदा और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े पर कुरान की रोशनी में अपने आप को बदलना है। चंद एक रसूख पर हमारा फोकस ना हो, बल्कि तमाम के तमाम मामलात को और हमारी सारी ज़िंदगी को ही उसके बतलाए हुए तरीक़े पर अमल करके ही हम हकीकी इज़्ज़त और सरबुलंदी से जी सकेंगे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अब्दुल अली, चामराजपेटे, बेंगलुरु।